بعض اوقات بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، تو بیٹیاں اس موقع پر کیسے صبر کریں؟ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ترجیح جو ہے وہ جو حکم شریعت ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جہاں پر شریعت نے رکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، لیکن بہت سی چیزوں کے اندر ترجیح ماں کو ہوتی، بہت سی چیزوں میں ترجیح جو ہے وہ ماں کو ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جہاں شریعت نے ماں کی جو ہے وہ ترجیح کا فرمایا، وہاں پر ماں کو ترجیح دے گا، جہاں باپ کی ترجیح کا فرمایا وہاں پر باپ کو ترجیح دے گا۔ اب رہا بیٹیوں کا مسئلہ، بیٹیوں بیٹوں کا، اب ان کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جیسے وراثت کا حق بنتا ہے، وراثت کے اندر جو ہے وہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا ملتا ہے، لیکن اس کی جگہ اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دے تو وہاں یہ فرمایا گا کہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو برابر دے، تو وہاں پر دونوں کو برابر دینا چاہیے، اگرچہ وہاں پر بھی اجازت ہے اس کی کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا دیا جائے، لیکن فرمایا یہ کہ افضل یہ ہے کہ بیٹوں بیٹیوں کو برابر دیا جائے۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہوتی ہے اور وہ ہے جو کثرت سے پیش آنے والی، وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی شے لے کے آئے اور اب بیٹے کو دینی ہے بیٹی کو دینی، جیسے گھر میں پھل لے کے آئے یا کوئی خوبصورت چیز لے کے آئے، تو اب یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے، اعلی حضرت علی رحمہ نے لکھا ہے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہاں پر بیٹیوں کو مقدم کیا جائے، بیٹیوں کو ترجیح دی جائے۔ جیسے آپ گھر کے اندر کوئی شخص مٹھائی لے کے آیا، یہ مٹھائی بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے، پھل لے کے آیا بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے، لباس سوٹ وغیرہ لے کے آیا، بیٹے بیٹیوں دونوں کے سوٹ ہیں، بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے۔ تو یہ جو اس طرح کی روز مرہ کی بیسیوں چیزیں ہیں، ان سب کے اندر جو دین کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو ترجیح دی جائے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس پر عمل بھی کرتی ہے، بہت اچھے طریقے سے عمل کرتی ہے۔ تو یہ تو ہے جو شریعت کی ایک تعلیم ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی جائے تو ایسی صورت میں صبر کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیں، زندگی جو ہے وہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں گزرتی ہے، بڑا مشکل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ زندگی جو ہے وہ نام ہی اس کا ہے کہ کبھی اتار ہے تو کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی نشیب ہے تو کبھی فراز ہے، کبھی اچھائی ہے تو کبھی برائی ہے، کبھی مرضی کے مطابق ہے، کبھی مرضی کے خلاف ہے۔ زندگی انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسی صورت کے اندر صبر جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اسے بھلائی پہنچے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے برائی پہنچے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ بھلائی پہنچے تو شکر کرتا ہے، برائی پہنچے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ اگر خواہ وہ لڑکے کو ترجیح دی گئی ہے یا لڑکی کو ترجیح دی گئی ہے، تو جو دوسرا فریق ہے یعنی کہ جو دوسری پارٹی ہے اسے چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے اور صبر کا ثواب کمائے، اور سمجھے کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ یہ جو ہر شے مرضی سے ہونی ہے نا، یہ اب یاد رکھیں یہ جنت میں ہونی ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اربوں خربوں پتی آدمی بھی جو ہے ہر شے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ اور بڑی سے بڑی فوج کا سپہ سالار، ہر شے اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوتی۔ تو لہذا ہر شے جو مرضی سے ہونی ہے وہ جنت میں ہونی ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ صبر کرنا ہے، تو زیادہ صبر کیجیے۔